شمار صحابہ میں تھا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 4905 ہے، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، روایت کا نمبر 6748 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر حضرات صحابہ روایت کرتے ہیں۔ خوب سن لیجئے کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر حضرات صحابہ روایت کرتے ہیں کہ محشر کے عالم میں میری حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے وہاں سے دھکے دے رہے ہوں گے اور حوض پر وہ حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ خوب یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، وہ جھوٹے لپاڑی بدماش گنڈے اور باش ناصبی جو اپنی طرف سے جو باتیں چاہتے ہیں وضع کرتے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں حضور کہ میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا میرے صحابہ، میرے صحابہ۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیے۔ میں کہوں گا تو پھر یہ تف ہو، لعنت ہو ان پر، اس سے دور کرو ان کو۔ یہ حدیث کس نے ذکر کی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے، نمبر ہے 6312، اور امام مسلم نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نمبر ہے 2290۔ اس کے بعد بھی سارے صحابہ مقدس ہیں، سب عدول ہیں، بے شرمو، بے حیاؤ، نبی کے منکرو، حدیثوں کے منکرو، جاہلو، احمقو، کچھ تو شرم کرو۔ حضرت اس حدیث کو یہیں پر روکیں۔ یہ حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے، اس حدیث میں بھی اصحابی کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ایمان کی حالت میں جن کی موت ہو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہاں صحابی سے مراد امت کے کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اسی حدیث کے اندر جو اس کے دوسرے طرق ہیں اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ یہاں اصحابی سے مراد امتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ایک الفاظ حدیث کے ہیں، انہو سیجاء برجال من امتی، کہ چند ایسے لوگ لائے جائیں گے جو میری امت کے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، کہ جب ایسے لوگوں کو لایا جائے گا تو اللہ رسول فرمائیں گے ربی ای ربی منی و من امتی، کہ اللہ رب العالمین یہ تو میرے لوگوں میں سے ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اصحابی سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، بلکہ اصحابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اس لیے حضرت قبیصہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ہم الذین ارتدوا علی عہد ابی بکر فقاتلہم ابو بکر یعنی حتی قتلوا وماتوا علی الکفر، کہ یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارتداد کی خبر اپنی زندگی میں نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ سمجھتے رہے کہ یہ میرے بعد ایمان کی حالت پر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ اس لیے صحیح مسلم ہی کی روایت میں حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں الفاظ کیا ہیں؟ انک لا تدری ما عملوا بعدک، کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیا۔ ما زالوا یرجعون علی اعقابہم، یہ وہ لوگ تھے جو مسلسل اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے رہے اسلام سے، یعنی اپنی آپ کی وفات کے بعد یہ ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے یہ کفر کی طرف پھر گئے۔ یہ لوگ مراد ہیں، یہ لوگ مراد ہیں۔ جب کفر کی طرف پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو صحابی کیسے رہ گئے؟ اہل سنت جب کہتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہے تو مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملے اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اور الحمدللہ نہ انصار میں سے کوئی صحابی مرتد ہوا، نہ مہاجرین میں سے کوئی صحابی مرتد ہوا، بلکہ انصار و مہاجرین اور ان کے پیچھے ایمان لانے والے لوگ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان مرتد لوگوں سے قتال کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ جن لوگوں کی حدیث روایت کر کے اور یہ استدلال کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان عظیم صحابہ، یہ سارا
سب کچھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اصل میں تان کرنا چاہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے خود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا ہے۔ جن لوگوں کی روایت آپ بیان کر کے اور حضرت امیر معاویہ کے لیے تان کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بہترین خلیفہ قرار دیا ہے، امت کا سب سے بڑا سردار قرار دیا ہے۔ جن لوگوں کی روایت سے آپ حضرت امیر معاویہ پر یہ سارا سب کچھ شک کے دائرے میں اس کو لانا چاہ رہے ہیں، یہ سارا شک کے دائرے میں لا رہے ہیں، یہ ساری حدیثیں بیان کر کے کیا چاہتے ہیں کہ ہر صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شک میں ڈال دیا جائے کہ پاسبلی ان میں سے کوئی بھی صحابی منافق ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے بارے میں یہ ایک طرح کا شک ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کے دل میں، کسی صحابی کا ذکر آئے فوراً آپ کا دماغ شک میں چلا جائے کہ کہیں یہی تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ منافق تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ جو منافق ہو وہ صحابی نہیں ہے، اور کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کسی بھی طور پہ منافق نہیں ہو سکتے۔ کوئی بدری منافق نہیں ہو سکتا، کوئی احد میں حاضر ہونے والا صحابی منافق نہیں ہو سکتا، مہاجرین میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، انصار میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہے، یہ منافق نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ منافقوں میں سختی کریں، جاہد الکفار والمنافقین، آپ منافقین پر سختی کریں۔ اگر اس طرح کی حدیثیں پیش کر کے آپ یہ خیال پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ نعوذ باللہ کہیں حضرت امیر معاویہ بھی ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر حضرت امیر معاویہ منافق ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سختی کرتے، پر اللہ کے نبی نے تو ان کے ساتھ نرمی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العالمین علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ تعالیٰ اس کو حساب و کتاب سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ تو آپ کس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کچھ منافقین بچے تھے، پر وہ منافقین کتنے تھے؟ آپ حضرت حذیفہ کی صحیح بخاری ہی کی روایت پڑھیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صحابی کو پوٹینشلی ان کے منافق ہونے کا خیال لوگوں کے دل میں ڈال دو۔ حضرت زید بن وہب وہ کہتے ہیں کننا عند حذیفہ، ہم لوگ حضرت حذیفہ کے پاس تھے، فقال ما بقی من اصحاب هذه الايه الا ثلاثه، کہا کہ یہ جو آیت ہے فقاتلوا ائمه الكفر، ائمہ کفر میں سے صرف 3 لوگ بچے ہیں، ولا من المنافقین الا 4، اور جو منافقین جن کا ذکر آیا ہے، جن منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، فرما رہے ولا من المنافقین الا 4، منافقوں میں سے صرف 4 لوگ بچے ہیں، بس صرف 4 لوگ ایسے تھے جو منافقین میں سے بچے تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت حذیفہ بتا رہے ہیں۔ یہ منافقین کی بات بار بار اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک معصوم ذہن کو جس کے پاس کتاب و سنت کی گہرائی نہ ہو، وہ تمام صحابہ کے بارے میں شک میں چلا جائے، جب کسی صحابی کا ذکر آئے اس کا ذہن اس میں جائے کہ کیا پاسبل ہے کہ یہ بھی منافق ہو۔ بھائی منافقین صرف 4 لوگ بچے تھے بس۔ حضرت حذیفہ خود فرما رہے کہ منافقین میں سے 4 لوگ بچے ہیں۔ فقال اعرابی انکم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخبرونا فلا ندری ما بال هؤلاء الذین یبقرون بیوتنا ویسرقون اعلاقنا، کہہ رہے ہیں کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہم کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نہ قبضہ نہیں کرتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں۔ قال حضرت حذیفہ نے کہا اولئک الفساق، کہ یہ لوگ فساق ہیں، یہ لوگ منافق نہیں ہیں۔ لم یبقى منہم الا 4، یہ منافق نہیں ہے کیونکہ منافقوں میں سے صرف 4 لوگ بچے ہیں۔ احدہم شیخ کبیر، اور ان 4 لوگوں میں سے ایک اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، لو شرب الماء البارد لما وجد بردہ، کہ اگر وہ کوئی ٹھنڈا پانی بھی پی لینا تو ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک اس کو محسوس نہیں ہوئی۔ بس 4 لوگ منافق تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ان میں بدری صحابہ کو نکال دیں، انصار صحابہ کو نکال دیں، مہاجر صحابہ کو نکال دیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ، ان سب کی کوئی پاسبلٹی نہیں کہ ان کے لیے نفاق کی بات کی جائے۔
मुहाजिर के लिए, अंसार के लिए, उन लोगों के लिए जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए दुआ की है, उन लोगों को जिन्हों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। हजरत अमीर माविया उन लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गज़वे में शरीक होने वालों के लिए जन्नत की बशारत दी थी, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लोगों में शरीक है। तो ये सारा सब कुछ जो वहम फैलाया जा रहा है वो इसलिए कि हजरत अमीर माविया को ईमान में लोगों के दिलों में शक डाला जाए, तो कतई तौर पे हजरत अमीर माविया उन लोगों में शामिल नहीं है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।